والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم مشاہدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کا موضوع ہے اللہ کے نیک بندے۔ اللہ کے ان نیک بندوں کا ذکر قرآن مجید کی سورہ الفرقان میں ذکر کیا گیا ہے۔ آج میں انہی نیک بندوں کا ذکر کروں گا کہ ان کی کیا صفات ہیں، ان کی کیا خوبیاں ہیں۔ ویسے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں اس لیے بھیجا کہ ہم اس کی عبادت کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جن اور انس کی تخلیق اللہ کی عبادت کے لیے ہے، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہر حال میں کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارا پہلا مقصد اور پہلا ہدف اللہ کی عبادت ہے، اس کے بعد ہی پھر دوسری چیزیں ہیں۔ اور ہم اس دنیا میں جب تک رہیں تو اللہ کے نیک بندے بن کر کے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان بندے بن کر کے نہ رہیں، اس لیے کہ نافرمانی کی سزا بڑی خطرناک سزا ہے۔ اور اگر ہم اللہ کے فرما بردار بندے بن کر کے رہتے ہیں تو ہمارے لیے بڑا اجر و ثواب ہے، اور آخرت کی زندگی میں ہمارے لیے نعمتیں ہیں۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی سب سے پہلی صفت جو سورہ فرقان میں ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اندر عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر سنجیدگی و متانت سے چلتے ہیں، عاجزی انکساری کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے اندر تکبر نہیں ہے، ان کے اندر خود پسندی نہیں ہے۔ تو ہمارے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ تکبر تو جنت میں جانے سے روکنے والا عمل ہے، یہ روڑے اٹکانے والا عمل ہے، اس سے آدمی جنت سے دور کر دیا جائے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا۔ تو ہم جہاں بھی رہیں عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہیں، تکبر اور غرور سے ہم اپنے آپ کو بچائے رکھیں، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما نقص الصدقہ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ۔ یہ روایت مسلم کی ہے۔ صدقہ مال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرتا، یعنی صدقہ آپ دیتے ہیں تو مال کم نہیں ہوتا، اور جو بندہ درگزر سے کام لے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ درگزر سے کام لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کمزور ہیں، آپ کے اندر طاقت اور قوت نہیں ہے، نہیں، آپ طاقت اور قوت ہوتے ہوئے بھی درگزر سے کام لیں تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بلندی عطا فرماتا ہے، عزت عطا فرماتا ہے۔ اور جو شخص بھی اللہ کے لیے عاجزی و انکساری اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ یعنی آپ عاجزی اور انکساری سے پیش آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بلند فرماتا ہے، بلند کرتا ہے۔ اگرچہ لوگ کہیں کہ دیکھو بڑا کمزور ہے اور اس کو یہ کہہ دیا گیا لیکن پھر بھی کچھ جواب نہیں دیا، اس کو گالی دی گئی لیکن مارا نہیں، معاف کر دیا، اور کوئی لقب دیں، ڈرپوک کہیں یا اور کچھ کہیں، آپ سب کو چھوڑ دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی عزت اور بڑھائے گا۔ ایسے لوگوں سے تو
دور ہی رہنا چاہیے، معافی کر دینا چاہیے جو لوگ بلا سبب الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں۔ دوسری صفت عباد الرحمن کی، رحمان کے بندوں کی یہ ہے کہ جاہل کے مقابلے میں بردباری اختیار کرتے ہیں، جہالت پر نہیں اترتے۔ جیسے بعض لوگ جہالت پر اتر جاتے ہیں، جہالت پر نہیں اترتے، ان کے اندر بردباری ہوتی ہے۔ جب جاہل لوگ کچھ کہہ دیتے ہیں تو دامن بچا کے نکل لیتے ہیں، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے اور اپنے وقار کا مسئلہ نہیں بنا لیتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھئی وقار کا مسئلہ ہے، وقار کی بات ہے، میرے وقار پر دھبا لگ رہا ہے، طرح طرح کی باتیں کہہ کر کے اور پھر الٹی سیدھی حرکتیں کر ڈالتے ہیں۔ بلکہ ایسے موقع پر اپنے غصے کو پی جانا چاہیے اور درگزر سے نرمی سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو انہیں سلام کہتے ہیں، سلام کہتے ہوئے نکل جاتے ہیں، ان کی باتوں کا جواب نہیں دیتے۔ اس لیے اگر ایسے لوگوں سے سابقہ ہو تو بس سلام کرتے ہوئے نکل جائیں، اور کچھ کہہ دیں تو آپ غصہ پی جائیں، غصہ پی جائیں، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حورین آپ کے سامنے کرے گا اور کہے گا کہ جو چاہو اختیار کر لو، جیسا کہ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء۔ اس روایت کو امام ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور دوسرے لوگوں نے تخریج کی ہے، اور شیخ البانی نے صحیح الجامع میں حسن کہا ہے۔ جو شخص اپنے غصے کو نافذ کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود اپنا غصہ پی لے تو اللہ تعالیٰ اسے مخلوقات، تمام مخلوقات کے سامنے بلائے گا، تاکہ پھر اسے اختیار دے گا کہ وہ حورین میں سے جس سے چاہے نکاح کر لے، تمام لوگوں کے سامنے بلائے گا۔ کتنی بڑی عزت ہوگی! یہاں تمام لوگوں کے سامنے کچھ دیر کی رسوائی ہے، اور پھر بھی بہت سے لوگ آپ کو اچھا کہیں گے اور غصہ پی جانے پر آپ کی تعریف کریں گے، اور بعض لوگ کہیں گے کہ آدمی بزدل ہے، اس ڈرپوک ہے، طاقت نہیں اس کے اندر، لیکن اس کا انعام بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے سامنے بلائے گا، دکھائے گا لوگوں کو، پھر آپ کو اختیار دے گا کہ حورین میں سے جسے چاہو اختیار کر لو۔ تیسری صفت عباد الرحمن کی، اللہ کے بندوں کی یہ ہے کہ راتوں میں وہ قیام کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، لوگ سو رہے ہیں وہ اللہ کو یاد کر کے رو رہے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، لوگ نیند کا لطف لے رہے ہیں اور وہ اللہ کو یاد کر کے رو رہے ہیں، اللہ کا عذاب سوچ رہے ہیں، اللہ کی گرفت کو یاد کر رہے ہیں، حساب و کتاب کو سوچ رہے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جو لوگ اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہیں، قیام کرتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ بھی بڑی اہم عبادت ہے اور بڑی اچھی عبادت ہے کہ رات کو اللہ کو پکاریں، اللہ کو یاد کریں۔ سیدنا عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام واتموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اس روایت کو امام ترمذی، بیہقی وغیرہ نے اپنی ترمذی اور بیہقی اور دارمی وغیرہ نے تخریج کی ہے، اور شیخ البانی نے اس کو صحیح الجامع میں صحیح کہا ہے۔
یعنی اے لوگوں سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو، کوئی محنت نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے، کھانا کھلاؤ، جو کھانا آپ کھا رہے ہیں لوگوں کو بھی کھلائیں، صلہ رحمی کرو، لوگوں کو ملاؤ، اور رات کو نماز پڑھا کرو، رات کے وقت نماز پڑھا کرو جبکہ لوگ سوئے ہوں، تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یعنی رات میں نماز پڑھو گے جب لوگ سو رہے ہیں تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو یہ بھی بڑا اچھا عمل ہے، نیک عمل ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تہائی رات باقی رہتی ہے تو سمائے دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے مدد مانگے میں مدد کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کی گناہوں کو بخش دوں۔ تو کیا ہی اچھا وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سمائے دنیا پر نازل ہوتا ہے، جس طریقے سے نازل ہونے کا حق ہے اس کے لیے، جس طریقے سے نازل ہونا اس کے لائق ہے، اس طرح سے وہ نازل ہوتا ہے۔ ہم کیفیت نہیں جانتے، جیسے اس کی ذات کے لیے لائق ہے اس طرح سے وہ نازل ہوتا ہے، وہ پکارتا ہے۔ تو یہ کتنا اچھا وقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سمائے دنیا پر نازل ہوا ہے، پکار رہا ہے، اور ہم اس وقت نماز میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں اور اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، اللہ سے گناہوں کی معافی طلب کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ بڑا اچھا وقت ہے، اس لیے ہمیں رات کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنا چاہیے۔ چوتھی صفت ان کی عباد الرحمن کی جہنم کے عذاب سے خوف کھانا ہے۔ وہ جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں۔ آج کل کے لوگ تو جہنم سے ڈرتے ہی نہیں ہیں، پوری جمعہ پڑھتے ہیں، رات میں خوب سوتے ہیں، نیند بہت اچھی آتی ہے، ان کو ڈر ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، خوف نہیں ہے۔ اور وہاں ایسے لوگ بھی ہیں، نماز دیر ہو جاتی تو ڈرتے ہیں کہیں نماز کا وقت نکل نہ جائے اور موت آ نہ جائے اور چھوٹ جائے نماز، بے نمازی ہو کے اللہ تعالیٰ کے یہاں چلا جاؤں، ایک وقت کی نماز پر ڈرتے ہیں۔ یہاں ہفتوں کی نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے، صرف جمعہ۔ چوتھی صفت ان کی والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اور وہ لوگ جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے دوزخ کا عذاب دور کر دے، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے۔ جہنم بدترین جگہ ہے، عذاب کی جگہ ہے۔ تو وہ لوگ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہنم کا منہ کبھی نہ دکھلانا، جہنم سے بچا کے رکھنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم سے بچا لے، آگ سے بچا لے، آگ کے عذاب سے بچا لے۔ آگ کا عذاب بڑا ہی خطرناک عذاب ہے، وقنا عذاب النار، آگ کے عذاب سے بچا لے۔ وہ برابر دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ دنیا چند دن کی دنیا ہے، پھر ہم لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو جو ہم یہاں کر رہے ہیں یہی ہمیں کام دے گا، اس لیے اس زندگی کو غنیمت جانیں۔ آپ سے پہلے، ہم سے پہلے کتنے لوگ آئے چلے گئے، کہاں آپ سب کو جانتے ہیں؟ ان کا زمانہ بھی صحیح سے نہیں جانتے، اس زمانے میں کیسا تھا، کیا تھا۔ تو ہم سب بھی ایک دن چلے جائیں گے۔ پانچویں صفت عباد الرحمن کی یہ ہے کہ وہ خرچ میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں، خرچ میں درمیانہ
اختیار کرتے ہیں وہ بہت زیادہ یعنی خرچ نہیں کرتے، یعنی فضول خرچی سے بچتے ہیں، اس لیے فضول خرچی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور جو خرچ کرتے وقت بھی نہ تو اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخیلی کرتے ہیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل طریقے سے خرچ کرتے ہیں۔ تو ہمیں معتدل طریقے سے خرچ کرنا چاہیے، بہت اسراف بھی نہیں کرنا چاہیے اور بہت بخیلی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ دونوں مذموم ہے، بخالت بھی مذموم ہے اور اسراف بھی مذموم ہے، اس لیے درمیانی راہ اختیار کرتے رہنا چاہیے۔ اسی میں ہمارے لیے بھلائی اور کامیابی ہے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی صفات ہیں، علامتیں ہیں، عباد الرحمن کی علامتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے نیک بندوں میں شامل کرے، اور جب تک اس دنیا میں رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔